السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج سیکنڈ ٹائپ کو ڈسکس کریں گے جس میں بچوں فنکشن وداؤٹ ریٹرن ٹائپ اینڈ ود پیرامیٹر کس طرح سے پروسیس ہوتا ہے، کیسے فنکشن ورک کرتا ہے، کیسے فنکشن ویلیوز کو ایز اے پیرامیٹر ایکسیپٹ کرتا ہے اور کس طرح سے انہیں یوز کر کے کیلکولیشن یا فردر پرابلمس کو سالو کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو پروسیس کو دیکھیں کہ پیرامیٹر کو پاس کرنے کا، کسی بھی فنکشن کو پیرامیٹر پاس کرنے کا جو پروسیس ہے وہ پروسیس کیا ہے۔ تو بچوں یاد رکھیے، پیرامیٹر ایکچولی وہ ویلیوز ہوتی ہیں جو فنکشن کو پرووائڈ کی جاتی ہیں جب فنکشن کال ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جب آپ فنکشن کالنگ کروائیں گے تو جو ویلیوز آپ فنکشن کال کے دوران فنکشن کو پاس کروائیں گے وہ ویلیوز ایکچولی پیرامیٹرز کہلاتے ہیں۔ اوکے، اب وہ ویلیوز آپ جب فنکشن کال کرتے ہیں تو فنکشن کال کرنے کے لیے بتایا تھا فنکشن کا نیم اور سامنے پرنسز ڈالتے ہیں، اور جو فنکشن کالنگ کے لیے جو آپ نے پرنسز ڈالنی ہیں ان پرنسز کے درمیان آپ نے پیرامیٹر پاس کر دینے ہیں، اور اگر آپ ایک سے زائد پیرامیٹر پاس کریں گے تو ان پیرامیٹرز کو کاما کی مدد سے سیپریٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ ویلیوز پاس کرنا ایکچولی ہوتا کیا ہے، تو بیٹا یاد رکھنا ہے، ویلیوز پاس کرنے کا مقصد یا مطلب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مین فنکشن سے کوئی رن ٹائم پہ یا کوڈ ٹائم پہ ویریبلز کے اندر کوئی ویلیو سٹور کروا رہے ہیں اور وہی ویلیوز آپ فنکشن ڈیفینیشن میں یوز کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کہا میں نے کہ فنکشن جو مین ہے ہمارا، یعنی باڈی آف پروگرام، ایکچولی وہاں پہ آپ کوئی رن ٹائم پہ یوزر سے یا کوڈ ٹائم پہ آپ ویریبل کو انیشلائز کر کے ویلیوز اسائن کر دیتے ہیں، اور انہی اسائنڈ ویلیوز کو آپ ڈیفینیشن ٹائم پہ جب فنکشن کو ڈیفائن کریں گے کہ فنکشن میں نے کس مقصد کے لیے بنایا، کون سی انسٹرکشنز ایگزیکیوٹ ہونے چاہیے جب آپ کا فنکشن کال ہو، صحیح، تو وہ ویلیوز آپ مین فنکشن سے جب فنکشن ڈیفینیشن کی طرف بھیجنا چاہیں گے یا ڈیفینیشن ٹائم پہ وہ ویلیوز یوز کرنا چاہیں تو دین آپ کو وہ ویلیوز پاس کروانا پڑتی ہیں ایز اے پیرامیٹر۔ اب کچھ کلیئر ہو گیا کہ پیرامیٹرز کس طرح سے ویلیوز پاس کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے۔ اب بچوں ویلیوز پاس کروانے کے میں نے آپ کو انسٹارٹ 3 میتھڈ بتائے تھے۔ آپ کا سیکنڈ ایئر کی بک کا جو اسکوپ ہے وہاں پہ صرف ایک میتھڈ پڑھایا جائے گا، لیکن میں آپ کو تینوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا میتھڈ جو آپ کے اسکوپ کا، آپ کی بک کے اسکوپ کا سیکنڈ ایئر کا جو پارٹ ہے وہ ہے پاس بائی ویلیو۔ ابھی ہم ڈسکس کریں گے تو آگے چل کے آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ سیکنڈ ون ہے پاس بائی ریفرنس اور تھرڈ ون ہے پاس بائی پوائنٹر۔ اوکے، جیسے ہی آپ بیچلر کی طرف موو کریں گے تو آپ لوگوں کو C++ پڑھتے ہوئے یا اوپ کے کانسیپٹس پڑھتے ہوئے جب پڑھایا جائے گا فنکشن تو آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ فی الحال آپ پاس بائی ویلیو کی طرف موو کریں تو ویلیوز جو بھی آپ ایکسیپٹ کریں گے، کیا کریں گے، ویلیوز جو بھی آپ رن ٹائم پہ یوزر سے ایکسیپٹ کریں گے یا کوڈ ٹائم پہ انیشلائز کروائیں گے، ان ویلیوز کو آپ ایز اے پیرامیٹر پاس کروا دیں گے فنکشن کالنگ کے دوران، اور جو ویلیوز آپ ایز اے پیرامیٹر فنکشن کال کے دوران پاس کریں گے بیٹا ان پیرامیٹرز کا نام ایکچوئل پیرامیٹرز ہوتا ہے۔ انہیں کیا کہتے ہیں، ایکچوئل پیرامیٹرز۔ اور جو فنکشن ڈکلریشن ٹائم پہ آپ نے پیرامیٹر پاس کرنے ہیں، فنکشن ڈکلریشن ٹائم پہ یا ڈیفینیشن ٹائم پہ وہ سیم ہوں گے، بالکل سیم ہوں گے، ان کے نیم بھی سیم ہوں گے، ان کی ٹائپ بھی سیم ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا فنکشن ڈکلریشن ٹائم پہ جو آپ نے ویریبل ایز اے پیرامیٹر پاس کروانے ہیں ان پیرامیٹرز کا نام ڈمی آرگومنٹس یا انہیں فارمل پیرامیٹرز کا نام دیا جاتا ہے۔ آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو سے ذرا یاد کر لیجئے گا، فنکشن کالنگ کے دوران جو پیرامیٹر پاس کروائے جاتے ہیں وہ ایکچوئل پیرامیٹرز، جب فنکشن ڈکلیئر کروایا جاتا ہے تو وہاں پہ جو پیرامیٹر آپ پاس کروا رہے ہوتے ہیں انہیں ڈمی آرگومنٹس یا فارمل پیرامیٹرز کا نام دیا جاتا ہے۔ کلیئر؟ ایک اور چیز یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ جب فنکشن کال کروایا جاتا ہے تو جس ترتیب سے آپ نے وہاں پہ پیرامیٹرز ایز اے آرگومنٹ پاس کرنے ہیں، یعنی ویریبل ایز اے آرگومنٹ
پاس کروانے ہیں. فار ایگزامپل انٹیجر دو ویریبل آپ پاس کروا رہے ہیں ایکس اور وائی, صحیح, تو دین آپ کو انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کے ہی کوئی دو ویریبل فنکشن ڈکلریشن ٹائم پہ ڈالنے ہوں گے, یعنی ان کی ایک تو ڈیٹا ٹائپ سیم ہونی چاہیے, ایک ان کی ترتیب سیم ہونی چاہیے. آپ ان کا نیم ڈفرنٹ یوز کریں گے, یعنی یہاں پہ اگر آپ نے انٹیجر ایکس اور وائی یوز کیے ہیں کالنگ کے دوران ایز اے پیرامیٹر پاس کرواتے ہوئے, تو وہاں پہ فنکشن ڈکلریشن ٹائم پہ آپ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا اے اور بی ایکس وائی کے علاوہ آپ کوئی سے بھی دو ویریبل پاس کروا سکتے ہیں. نیم آپ ڈفرنٹ یوز کریں گے, یہ والے ویریبل پاس کروائیں گے جب فنکشن ایکٹیو ہوگا نا. ایکٹیو کب ہوتا ہے؟ جب کال ہوتا ہے, تو جیسے ہی کال ہوگا تو فنکشن ایکٹیویٹ ہو جائے گا. فنکشن ایکٹیویٹ ہونے کا مطلب ایگزیکیوٹ ہونا ہے, تو جیسے ایگزیکیوشن ہوگی تو فنکشن ڈکلریشن کی طرف جائے گا کہ میں کس فنکشن کو ویلیوز پاس کروا رہا ہوں یا میری ڈکلریشن کیا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. تو ڈکلریشن ٹائم پہ وہ ویلیوز ڈیفینیشن کو بھیج دیتا ہے. ڈیفینیشن کے بعد جیسے ہی کنٹرول جائے گا تو پھر فردر ان ویلیوز کو یوز کر کے مزید کیلکولیشنز اپلائی کروائی جا سکتی ہیں, یعنی ویلیوز کو ایسا پرنٹ کروانا ہو تب بھی پرنٹ کروایا جا سکتا ہے. اوکے ہو گیا, یہاں تک کلیئر ہو گیا کہ ایک تو ایکچوئل پیرامیٹرز کی فارمل پیرامیٹر کی تعداد سیم ہونی چاہیے, نمبر دو ان دونوں کی ڈیٹا ٹائپ سیم ہونی چاہیے اور ان کی ترتیب سیم ہونی چاہیے. فار ایگزامپل آپ انٹیجر اور کریکٹر کے دو ویریبل پاس کرواتے ہیں, تو اگر آپ نے پہلے انٹیجر کا پاس کروایا تو ڈکلریشن ٹائم پہ اگر آپ پہلے کریکٹر کا ڈال دیتے ہیں تو وہ ایرر کر جائے گا, کیونکہ انٹیجر ویلیوز کریکٹر ویریبل جیسے پیرامیٹر پاس ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. کلیئر؟ وداؤٹ ریٹرن ٹائپ اینڈ ود پیرامیٹر کی ایک ایگزامپل جس میں وائڈ شو نام کا ایک فنکشن ڈکلیئر ہوا اور اس میں جو ویریبل ایز اے پیرامیٹر پاس کروایا گیا, تو میں نے بتایا تھا پیرامیٹر پاس کروانے کے دو میتھڈ ہوتے ہیں. نمبر ایک, آپ یا تو اس ویریبل کے ساتھ ڈیٹا ٹائپ بھی مینشن کر دیں, جیسا کہ فار ایگزامپل ہم انٹ اے ڈال رہے ہیں, یہاں پہ انٹ نم ڈال رہے ہیں, انٹ این ڈال رہے ہیں, کوئی بھی ویریبل ہو سکتا ہے, تو دین آپ اس کی ڈیٹا ٹائپ اور ساتھ میں ویریبل کا نیم یوز کر دیں, یا پھر جس ویریبل کو آپ نے ایز اے پیرامیٹر ڈالنا ہے اس کی جسٹ ڈیٹا ٹائپ ڈال دیں. تو یہاں پہ جسٹ ڈیٹا ٹائپ ایز اے انٹیجر ڈالی گئی, اور مین فنکشن میں آ جائیں تو یہ دیکھیں انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا کوئی این ویریبل لیا, رن ٹائم پہ اسکین ہے فنکشن کی مدد سے اسے ویلیو سائن کروا دی, اور یہی این ویریبل ایز اے پیرامیٹر ایز اے ایکچوئل پیرامیٹر یہاں پہ کیا کر دیا گیا, پاس کروا دیا گیا. اب یہ پاس بائی ویلیو ہے جو ریئل ویلیو کو لے کر کے فنکشن ڈکلریشن سے ہوتا ہوا فنکشن ڈیفینیشن کے پاس جائے گا. کلیئر؟ اب یہ شو فنکشن کرے گا کیا, اس این ویریبل کے اندر اسٹورڈ ویلیو کو پاس کر دے گا فنکشن ڈیفینیشن کے پاس. اب فنکشن ڈیفینیشن میں اگر آپ دیکھیں تو فنکشن ڈکلریشن والا سیم آپ نے ڈکلریشن ٹائم پہ ہیڈر ڈالنا ہے جیسا کہ بتایا تھا ڈیفینیشن ٹائم پہ, اور یہاں پہ لازمی آپ نے ڈیٹا ٹائپ اور ویریبل کا نیم دونوں یوز کرنے ہیں. کلیئر؟ یہاں پہ ڈکلریشن ٹائم پہ آپ ویریبل کا نیم ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں یا اکیلی ڈیٹا ٹائپ بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن ڈیفینیشن ٹائم پہ آپ نے ویریبل کا نیم بھی ڈالنا ہے اور ساتھ میں اس کی ٹائپ بھی بتا دینی ہے. اب یہ این ویریبل سے ویلیو اٹھائے گا, فار ایگزامپل اس نے ویلیو ڈال دی 5 ٹو کوئی بھی ڈال سکتا ہے جو انٹیجر ہوگی 0 to 9 وداؤٹ ڈیسیمل پوائنٹ, تو وہ ویلیو اٹھا کر کے اس نم ویریبل کو کیا کر دے گا, پاس کر دے گا, اور اسی نم ویریبل کو کال کروا کے آپ یہاں پہ پرنٹ کروا رہے ہیں. سمپل سا کام. تو یہاں پہ دو چیزیں یاد رکھنی ہے. نمبر ایک تو ویریبلز کی تعداد سیم ہونی چاہیے, یہ دیکھیں ایک ہے اور یہاں پہ بھی ویریبل ایک ہی ہے, صحیح, یہ ڈیفینیشن ٹائم پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور نمبر دو, اگر یہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا ہے تو یہ بھی انٹیجر کا ہونا چاہیے ڈکلریشن ٹائم پہ اور ڈیفینیشن ٹائم پہ. ڈیفینیشن ٹائم پہ تو الٹیمیٹلی وہی آئے گا جو ڈکلریشن ٹائم پہ ہے. تو ڈکلریشن ٹائم اور آپ نے کالنگ ٹائم میں ویریبل کی تعداد سیم اور ان کی ٹائپ بھی سیم رکھنی ہے, اور اگر ڈفرینٹ ٹائپ کے ہیں تو فار ایگزامپل 2 یا 3 یا 4 ویریبل, ایک اس میں انٹیجر 2 کریکٹر اور ایک فلوٹ کا ہے, تو جس ترتیب سے کالنگ ٹائم میں آپ ویریبل پاس کروائیں گے اسی ترتیب سے آپ ڈکلیریشن ٹائم پہ ویریبلز کو ڈکلیئر کرواؤ گے. اوکے, یعنی ایز اے پیرامیٹر پاس کروا دو گے. اب پہچان دوبارہ بتا رہا ہوں, جو فنکشن ڈکلیریشن ٹائم پہ ویریبل ہوتے ہیں یا ڈیفینیشن ٹائم پہ, انہیں ہم فارمل پیرامیٹرز کا نام دیتے ہیں. اور جو ویریبل یہاں پہ کال ٹائم پہ ہوتے ہیں, یعنی فنکشن جب ایکٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے, ایگزیکیوشن اس کی ہوتی ہے
کالنگ ٹائم پہ جو ویریبل آپ ایز اے پیرامیٹر پاس کرتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکچوئل پیرامیٹرز. اوکے, اب اس سے ریلیونٹ ایک پروگرام ڈسکس کر لیتے ہیں. ایکچولی 13.3, 4, 5 اور 6 یہ 4 پروگرام آپ لوگوں کے ذمہ اسائنمنٹ. یہی میتھڈ پاس بائی ویلیو والا یوز ہوگا. ایک پروگرام ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی مزید ریہرسل ہو جائے. سمپل سا کام ہے بچوں, وداؤٹ ڈیٹا ٹائپ فنکشن کو ود پیرامیٹر آپ نے ویلیوز ایز اے پیرامیٹر پاس کروانی ہے, یعنی پاس بائی ویلیو میتھڈ یوز ہو رہا ہے. صحیح, اور آپ ویلیوز کو پاس کروا کے سمپلی کریں گے کیا؟ فنکشن ڈیفینیشن ٹائم پہ ان ویلیوز کو ایکسیس کر کے کوئی کیلکولیشن اپلائی کروا سکتے ہیں. لائک رائٹ اے پروگرام دیٹ انپٹس 2 نمبرز ان مین فنکشن. یہاں تک کلیئر؟ کہ کوئی ایسا پروگرام لکھیں جس میں کوئی سے 2 نمبر بولے مین فنکشن میں رن ٹائم پہ یوزر سے, passes these numbers to a function, اور یہی 2 نمبر وہ فنکشن کو پاس کروا دے. the function displays the maximum number, اور یہ فنکشن کیا کرے؟ میکسیمم نمبر کو ڈسپلے کروا دے, یعنی جو اس نے 2 ویلیوز ڈالنی اس میں جو بڑی ویلیو ہے وہ پرنٹ کروا دے. اب یہاں پہ دیکھیں جی, فنکشن ڈکلیریشن ٹائم پہ void max نام کا ایک فنکشن ڈکلیئر کروا دیا. اس میں 2 انٹ اے اور انٹ بی ایز اے پیرامیٹر ویلیوز کیا کروا دی؟ پاس کروا دی. اب انہیں فی الحال کے لیے آپ ذرا روک کے رکھیں, یہ ایکچوئل پیرامیٹرز, یہ فارمل پیرامیٹرز. مین فنکشن میں آئیں بچوں, یہاں پہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا ایکس اور وائی کوئی سے 2 ویریبل لیے, ان دونوں کو اسکین ایف فنکشن کی مدد سے ہم نے ویلیوز اسائن کروا دی. فار ایگزامپل اس نے 20 30 ڈالا, آپ جو مرضی ڈال کے دیکھ لیجئے گا, 2 انٹیجر کوئی بھی ویلیوز ڈال دینی. صحیح, اور اس کے بعد آپ اسی ویریبل اسی فنکشن جو آپ نے اوپر ڈکلیئر کروایا ہے اس کا نیم یوز کرتے ہوئے فنکشن کال, تو پتہ ہے نا سنٹیکس کیا ہوتا ہے؟ فنکشن کا نیم اور سامنے اپنے پرنسز ڈال دینی ہے, اور پرنسز کے بٹوین آپ ویریبل کو ایز اے پیرامیٹر پاس کرواؤ گے. اب یہ جو 2 ویلیوز آپ نے ایکس اور وائی ویریبل کے اندر لی ہیں, یہی 2 ویریبل آپ یہاں پہ ایز سچ پرنٹ کروا دو گے, ایز سچ یہاں پہ کیا کر دو گے؟ پاس کر دو گے. ایکس اور وائی 2 ویریبل تھے تو دونوں کو ہم نے کاما کی مدد سے سیپریٹ کر لیا. اس کے بعد یہ گیٹ سیج فنکشن لگا کے مین فنکشن آپ کا کلوز ہو جائے گا. اب ڈیفینیشن ٹائم پہ آ جائیں تو سیم ہیڈر ہی آپ نے یہاں پہ کاپی کرنا ہوتا ہے, جیسا کہ میں نے سمجھایا بھی تھا. سیم ڈیٹا ٹائپ, چونکہ وہاں پہ وائڈ ہے یہاں پہ بھی وائڈ. میکس ویریبل, میکس نیم ہے فنکشن کا تو یہاں پہ بھی ہم میکس یوز کریں گے. وہاں پہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا اے اور بی 2 ویریبل ایز اے پیرامیٹر پاس ہو رہے ہیں. فارمل پیرامیٹرز, تو یہاں پہ بھی ہم فارمل پیرامیٹرز کے طور پہ اے اور بی انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا اے اور بی دونوں یوز کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اب دیکھیں ہوگا کیا, ایکس اور وائی کی جو 2 ویلیوز ہیں ایز ایکچوئل پیرامیٹر ویلیوز اٹھائیں گی اور اے اور بی کو پاس کر دیں گی. ایکس کی ویلیو اے کے پاس, بی کی ویلیو وائی سے آ جائے گی. اوکے, تو دین ہوگا کیا, جیسے ہی فنکشن کے پاس کنٹرول آئے گا, یعنی فنکشن ایگزیکیوٹ ہوگا, فنکشن کال ہوگا, تو ہونا کچھ یوں ہے کہ آپ کے فنکشن کا کنٹرول, پروگرام کا کنٹرول ایکچولی فنکشن ڈیفینیشن کے پاس آ جائے گا. اور فنکشن ڈیفینیشن میں یہاں پہ ویلیوز اے اور بی جو اس نے ایکس اور وائی سے ایز ایکچوئل پیرامیٹر ایکسیپٹ کی تھیں, ان کے اوپر اس نے کنڈیشن اپلائی کی ہے. کنڈیشن کیا ہے؟ اف اے از گریٹر دین بی, یعنی اگر اے کے اندر موجود ویلیو جو اس نے ایکس سے لی تھی, یاد آ رہا ہے, وہ بی کے اندر موجود ویلیو جو اس نے وائی سے ایکسیپٹ کی تھی بڑی ہے, تو دین آپ کا میکسیمم نمبر کون سا ہوگا؟ اے. ادر وائز آپ کا میکسیمم نمبر بی ہوگا. تو یہ اتنا سمپل سا کام تھا. یہی کام آپ نے کنڈیشنل کنسٹرکٹ چیپٹر نمبر 11 کے اندر بھی پڑھا, لوپنگ سٹرکچر کے اندر بھی پڑھا, لیکن یہاں پہ میتھڈ ذرا ڈفرینٹ یوز ہو رہا ہے. تو آپ پروگرام کو جب سیگمنٹ کے اندر ڈیوائڈ کریں گے, فنکشن بنائیں گے, تو ان کو یوز کیسے کرنا ہے, اس کا کوڈ کیسے کرنا ہے, یہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم اس کی ریہرسل کر رہے ہیں. چیپٹر نمبر 13 کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. کلیئر؟ تو آج کے لیکچر میں جس میں بچوں ہم نے پاس بائی ویلیو میتھڈ کو ڈسکس کیا, ایکچوئل پیرامیٹر, فارمل پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں, کس طرح سے فنکشن کال ہوتا ہے, فنکشن کالنگ کے دوران ویلیوز کتنی پاس کروانی ہیں, کس طرح سے وہ ڈکلریشن ٹائم پہ جائیں گی, اور کس طرح سے وہ ڈیفینیشن کے پاس جائیں گی, اور کیسے ان ویلیوز کے اوپر مزید ہم کیلکولیشن اپلائی کر سکتے ہیں. ایک ایگزامپل اور ایک پروگرام کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا. کوئی کسی قسم کی کنفیوژن ہو تو لازمی پوچھیے گا. کویشچن نمبر 13.3, 4, 5 اور 6 یہ 4 پروگرام آپ نے ایز اے اسائنمنٹ سالو کرنے ہیں.
ڈیبگر پہ، پیج پہ نہیں، ڈیبگر پہ کوڈ کر کے ان کی ویلیو چینج کر کے ویریبلز بڑھا کے کم کر کے یہ ریہرسل بار بار کریں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ آسانی ہوگی. کل انشاءاللہ نیکسٹ میتھڈ پڑھیں گے. تھینک یو.